السلام علیکم، میں ہوں محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ واچ اردو۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پینٹاگون کی تیاریوں کا ذکر کیا تھا، لیکن اب ان خبروں سے بھی زیادہ سنگین خبریں ہو چکی ہیں۔ ایران نے خاموشی توڑ دی اور خلیج فارس میں صہیونی امریکی مفادات کو براہ راست نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ کیا ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہے؟ اور موساد کا وہ کون سا منصوبہ ہے جو بری طرح ناکام ہوا ہے؟ آج کی رپورٹ میں ہم ان تمام حقائق سے پردہ ہٹائیں گے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ ایران پاسداران انقلاب IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات UAE بحرین میں موجود ان صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا ہے جو امریکی فوج کے لیے سپلائی لائن کا کام کرتے تھے۔ رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ایمال ایلومینیم پلانٹ اور بحرین کے البا ایلومینیم پلانٹ پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ یہ تنصیبات خطے میں امریکی دفاعی انفراسٹرکچر کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ ایران کا یہ قدم ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ صرف دفاع نہیں بلکہ دشمن کے معاشی اور فوجی مفادات کو مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، تہران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حالیہ حملے کے بعد ایران نے غیر معمولی دھمکی جاری کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے اگر ان کے تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا گیا تو دنیا بھر میں موجود صہیونی اور امریکی یونیورسٹیاں ان کے نشانے پر ہوں گی۔ خاص طور پر قطر میں موجود امریکی کمپلیکس جیسے کارنیگی میلن اور جارج ٹاؤن یونیورسٹی کو براہ راست انتباہ دیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ جنگ کا دائرہ کار تعلیمی ادارے اور سائنسی مراکز تک پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا خاص طور پر چینل 12 نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق موساد کا ایک خفیہ منصوبہ جس کے تحت ایران کے اندر کرد جنگجوؤں کو استعمال کرنا تھا بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی امان نے اس منصوبے کو پہلے ہی مسترد کر دیا تھا، لیکن موساد کی ضد نے اسے عالمی سطح پر رسوا کر دیا۔ اس منصوبے کے لیک ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اب کتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ ناظرین، خلیج فارس میں بڑھتی ہوئی یہ تپش کسی بڑے آتش فشاں کے پھٹنے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ کیا خلیجی ممالک اس جنگ میں براہ راست لپیٹ میں آ جائیں گے؟ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ان کے تعلیمی اداروں کو چھیڑا گیا تو دنیا بھر میں موجود صہیونی اور امریکی یونیورسٹیاں ان کے نشانے پر ہوں گی۔ اسرائیل کے چینل 12 نے اعتراف کیا ہے کہ موساد اور ان کے فوجی اسرائیلی انٹیلیجنس امان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اور جس کا فائدہ ایران اٹھا رہا ہے۔ ایران بحریہ نے خلیج فارس میں اپنی گشت بڑھا دی ہے اور کسی بھی مشکوک بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ شمالی سرحد پر حزب اللہ نے اسرائیل کے دفاعی نظام کو مفلوج کرنے کے لیے نئے قسم کے راکٹ فائر کیے ہیں۔ شام میں موجود ایرانی اثاثوں کو ہیکرز نے منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی بڑے فضائی حملے سے بچا جا سکے۔ ان حملوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور عالمی منڈیوں میں بے چینی پھیل گئی ہے۔